السلام علیکم۔ اس ویلاگ کا بنانے کا مقصد جو ہے مہاجروں کو کچھ سبق یاد دلانا ہے، کچھ موازنہ کرنا ہے سندھ کی اس قیادت اور جو مہاجروں کی قیادتیں ہیں ان کے درمیان۔ اگر چاہیں تو سنیے گا، ورنہ ایک لائن دے کر بند کرتا ہوں، آپ ذہن میں رکھ کے چلے جائیے کہ مائنڈ سیٹ ہمارے سندھی بولنے والوں کا اور مہاجروں کا بہت مختلف ہے، اور ان کے مائنڈ سیٹ میں ہی جو وہ ہے اختلاف ہے، اس کی وجہ سے ان کی زندگی پہ بھی اس کا اثر ہے۔ کیسے؟ آئیے دیکھیے، ان تصاویر کو غور کیجیے۔ جی ایس ان کے مختلف گروپ اور دیگر مختلف پارٹیاں اکٹھی ہو کے ایک دن احتجاج کر رہی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی مہاجروں میں ایسا دیکھا کہ مہاجروں کی 4-5 پارٹیاں کسی ایک مدعے کے اوپر کسی ایک مقصد کے لیے اکٹھا احتجاج کریں؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان تصاویر میں جی ایس این کے 3 گروپ ہیں اور عوامی تحریک جو ہے اس کے پلیجو صاحب موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب ایک دن جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جی ایم سید کے پڑ پوتی بھی نظر آ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو، ٹھیک ہے؟ آریسر گروپ کے بھی لوگ ہیں اور دیگر گروپ، چوتھا گروپ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا کون سا ہے وہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب ہم مہاجر کلچر ڈے مناتے ہیں تو مہاجر جھنڈا لہرانے والے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو روز مہاجر کلچر ڈے مناتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ایک دن منانے کی؟ ارے بھائی، جب روز مناتے ہو اس دن بھی منا لو۔ نہیں، انگوٹھا ان کا قوم کے اوپر جمنا چاہیے، قوم نیچے، قوم کے احساسات نیچے، مگر چیئرمین صاحب جو ہے نا، چیف صاحب نے جو کہہ دیا بس وہ بہت بڑی چیز ہے، توپ چیز ہے، چاہے ان کو ووٹ ملے نہ ملے۔ یہ رویہ بدلنا ہوگا۔ ادھر قوم کا زبردستی کا بنا ہوا باپ مفرور بھگوڑا، وہ کہتا ہے تو ایجنسیاں کرا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ملک میں موجود جو لوگ ہیں جو ووٹ لیتے رہے اور ووٹ لینے کے بعد ایجنسیوں کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، وہ بھی نہیں منانا چاہتے، اور 4 سال منع کرانے کے بعد جب مناتے ہیں تو گورنر ہاؤس میں مناتے ہیں۔ یہ ہے فرق۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ سنجیدہ ہیں، یہ اپنے مقاصد میں، اپنے احتجاج میں پینا فلیکس لگا کر، بڑے بڑے اسٹیج لگا کر ڈرامے بازی کر کے نہیں کر رہے۔ مجمع ان کے ساتھ ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، یہ سب ایک مقصد پہ اکٹھے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے، بلکہ جو حکومت میں لوگ ہیں، پیپلز پارٹی والے، وہ بھی اس مقصد میں ان کے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت میں رہ کے اپنی قوم کے لیے حق حاصل کرتی ہے، اور یہ حکومت میں باہر رہ کے اسی حق کے لیے احتجاج اور پریشر گروپ بناتے ہیں۔ مگر کیا مہاجر میں ایسا ہوتا ہے؟ ایم کیو ایم پاکستان اور اس سے پہلے ایم کیو ایم لندن جو تھی، یہ پوری ایم کیو ایم تھی، مشرف کے ساتھ بیٹھے رہے، ٹھیک ہے، زرداری کے ساتھ بیٹھے رہے، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، صرف مال کھایا ہے۔ حیدر رضوی اب جو ہیں وہاں پر اسلام آباد میں ہزاروں ایکڑ کی زمین پر بلڈر بن گئے، بلڈر۔ ایسے ہی سبزی والا، موٹی گردن والا، سب نے مال بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ مہاجر قوم کے لیے کبھی نہیں نکلے۔ اچھا، مال بنایا بڑی اچھی بات ہے، زرداری بھی مال بنا رہا ہے، مگر زرداری مال بنا کر کیا کرتا ہے؟ اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرتا ہے۔ 18ویں ترمیم میں زرداری نے اپنی قومی مفادات کا تحفظ کیا۔ انہوں نے قومی مفادات زرداری کو بیچ دیے، الطاف نے بیچے، فاروق ستار نے بیچے، حیدر رضوی نے بیچے۔ اب جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز سمجھنے کے لیے، اس عوام کو، مہاجر عوام کیا کرتی ہے؟ ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہے، دیتی نہیں دیتی؟ کارکنان ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک مقصد پر کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، نظریاتی نہیں ہوتے۔ یہ نظریاتی لوگ ہیں۔ یہ صوبہ سندھ کو دھرتی ماں کہتے ہیں، میں اور آپ کتنا بھی اختلاف کریں، یہ سب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں مستقل سمجھاتا ہوں کہ دیکھو تمہاری تبادلے کی زمین ہے، ٹھیک ہے؟ تبادلے کی زمین ہے، اور تبادلے کی زمین پہ جو متروکہ سندھ ہے وہ تمہارا ہے۔ اپنے آپ کو یہ مت کہو کہ ہم پہ ظلم اس لیے ہوتا ہے کہ ہم فرزند زمین نہیں ہے، ظلم ان پہ بھی ہوتا ہے، اور ابھی ہوگا، دیکھیے گا 2 دن بعد جی ایس این والے جو ہیں پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ظلم ہوگا۔
مگر یہ اپنے آپ کو فرزند زمین کہتے ہیں، دھرتی ماں کہتے ہیں، آپ کے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں، مجھے متروکہ چاچا کہتے ہیں، اتنے بے غیرت ہیں آپ، اور جو لندن کا بھگوڑا ہے اس کو شیر کہتے ہیں، جو بزدل ہے اس کو آپ شیر کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی میں ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا، آپ دیکھیے گا اس بدبخت کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ تو سوچنے کی بات ہے کہ آخر آپ میں اور ان میں یہ فرق کیوں ہے، یہ سنجیدہ کیوں ہے، اور آپ اتنے مسخرے کیوں ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ کے الطاف نے جتنی حماقتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایسی کوئی حماقت کیوں نہیں کرتے؟ ایاز لطیف پلی جو ہے سندھ کے لیے حق بھی مانگ رہا ہے، اور فوج سے اچھے تعلقات بھی ہیں اس کے۔ ہمارے لوگ حق مانگتے ہوئے شرماتے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے، یہ لوگ سندھ کے پانی کے لیے مظاہرہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، سب مل کر کر رہے ہیں، ساری مختلف پارٹیاں ہیں۔ کیا کوٹا سسٹم کے لیے کبھی کسی ایک دن جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم حقیقی، ایم کیو ایم متحدہ اور جو مختلف گروپ ہیں، کبھی مل کر انہوں نے کبھی کوئی احتجاج کیا کوٹا سسٹم کے لیے ایک دن، کہ پورا شہر کراچی نکل آیا ہو؟ نہیں نکلتا، چونکہ جب تک الطاف نہیں کہے گا تو الطاف کے جو ناجائز اولادیں ہیں ہزاروں لاکھوں، وہ نہیں نکلیں گی۔ وہ تو اس حرام خور کے لیے تب نکلیں گی جب وہ ان کو مروانے کے لیے نکالے گا۔ ایسی دیگر پارٹیاں جو ہیں وہ نہیں نکلتی۔ ہاں، جب کوئی سیٹ اپ بنے گا، لیڈرشپ بدلنی ہوگی، اوپر سے اشارے ہوں گے، تو ڈمپر کے اوپر بیان آ جائے گا، گرفتاری ہو جائے گی، پھر جیل سے نکالنے کے لیے بھرا مجمع ہوگا جناب، ایک نئی لیڈرشپ آ رہی ہے، مہاجروں کا نیا قائد مل رہا ہے۔ تو یہ ڈرامے بازی مہاجروں میں کیوں ہوتی ہے؟ ان میں تو نہیں ہو رہی ہے ڈرامے بازی۔ سوچنے والی بات ہے۔ ایک آدھ چیز میں آپ کو اور دکھاتا ہوں، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ دیکھیے ذرا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک سیکنڈ، یہ اس کو میں ختم کروں پہلے، یہ دیکھیے آپ، تو ادھر لا کے رکھیے نا اس کو، آئی سپورٹ مش الطاف بھائی، آپ نے ملک لینا ہے، آپ الیکشن نہیں کرو نا، ملک لینا ہے ان سے۔ جب تھوڑا سا کلیکشن ہوگا اس سے پھر کچھ چیز خرید سکتے ہیں، جب خریدیں گے ہاتھ میں کچھ ہوگا جو سامنے والے کے ہے تو ملک بھی لیں گے، ہم آپ کو دے دیں گے۔ بس بس تو سوچ۔ تو آپ نے سنا کراچی میں یہ بدبخت شخص جو ہے چندے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کراچی میں یہ خبیث شخص جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، پیسے اس کے پاس بہت ہیں، اس کے بھائی رئیس ہیں، اس کے اپنے ملینز آف پاؤنڈ جو ہیں وہ کیمن آئلینڈ میں جمع ہیں، لیکن چندہ مہم جو اس نے کی ہوئی ہے وہ سیاسی ڈرامہ ہے۔ مگر جو بلوچ جو خان آف قلات ہیں اس کو بٹھا کر یہ بلوچ قوم کی جو چاپلوسی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ملک بھی لے لیں گے، ہمارے پاس پیسے ہوں گے۔ مجھے بتائیے پیسے جمع کر کے کیا کرے گا؟ ابھی 3 سال پہلے یہ مہا سندھو دیش بنا رہا تھا، پھر یہ فوج کے جوتے چاٹنے میں لگ گیا، ابھی 1 مہینے پہلے اس نے کہا کہ مارشل لا لگائے میں فوج کا ساتھ دوں گا، اب یہ پھر ملک بنا رہا ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر، ملک بھی لے لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو مجھے بتائیے ایسے بے پیندے کے لوٹے کو آپ اپنا قائد کہتے ہیں، اپنا باپ کہتے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہے آپ میں؟ کتنا بے غیرت آدمی ہے یہ۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے مطلب یہ بدلتا رہتا ہے اور قوم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اچھا، سندھی بولنے والے ہمارے دوست وہ بلوچوں سے زیادہ قریب ہیں۔ جتنی سندھ کی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں یا نسل پرست جو سندھی ہیں ان میں بلوچ بے پناہ ہیں، ٹھیک ہے؟ قادر مکسی خود بلوچ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے بلوچ ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان سے کبھی سنا آپ نے کہ وہ بلوچوں کی اس طریقے سے حمایت کر رہے ہوں جیسے یہ بیوقوف کرتا ہے؟ بھائی بلوچ علیحدگی پسندی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن تم ان کے اندر عبداللہ دیوانے کیوں بن رہے ہو؟ تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ابھی تو تم خود فوج سے اپنی سیٹنگ کر رہے تھے، ابھی کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے، 1 مہینے پہلے تم فوج سے معاملات کر رہے تھے، تمہارے لوگ
جملے کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کہاں پر آئے. کون سا رن کہاں پر آئے؟ اس بھانڈ کو، اس گنجے کو میک اپ لگا کر آ جاتا ہے بے غیرت آدمی. قوم کو تباہ کر دیا حرام خور نے، اور کیسے تباہ کیا یہ دیکھ لیجئے آپ. میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک چیز. کر رہے تھے الطاف حسین صاحب، انہوں نے مہاجر قومی موومنٹ کو اپنے لیے پولیٹیکل تھریٹ فرسٹ ٹائم سمجھا، اور مشرف صاحب سے پھر انہوں نے مطالبہ کیا، جس کے بعد بیت الحمزہ بھی ڈیمالش ہوا، اور میں اور میرے تمام ساتھیوں کو جہاں نظر آئے انہوں نے پابند سلاسل بھی کیا. پرویز مشرف صاحب سے مطالبہ کیا اور انہوں نے پھر ہاں بالکل کیا. جی مشرف صاحب قصوروار ہیں اس میں. اب میں تو ان سے شکوہ بھی کر چکا، اور انہوں نے اپنی وضاحتیں بھی میرے سامنے پیش کی. انہوں نے کہا کہ مجھے اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے الطاف کے ووٹوں کی ضرورت تھی اس وقت، اور الطاف نے یہ مطالبہ کیا تھا. مطلب انہوں نے تو اس بات پہ بھی حیرانگی کا اظہار کیا کہ یار مجھ سے کچھ اور بھی اگر وہ مطالبہ کرتے جو اس قوم کی بھلائی کے لیے ہوتا تو وہی میں کرنے کی کوشش کرتا. انہوں نے صرف آپ کی گرفتاری، آپ کے ایلیمینیشن کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا. ان کا لفظ تو یہ تھا کہ آپ کے ایلیمینیشن کا مطالبہ کیا تھا. تو آپ نے سنی یہ بات کہ الطاف کے پاس جب طاقت آئی تھی، وہ چاہتا تو ملٹری ڈکٹیٹر سے مہاجر قوم کے لیے کوئی مضبوط چیز لے سکتا تھا، آئین میں تبدیلی کرا سکتا تھا. چاہتا وہ جو صوبے صوبے کا ڈرامہ کرتا ہے، چلو صوبہ لے کے دکھا دیتا، ٹھیک ہے نا. کراچی کی پولیس لے لیتا، ٹھیک ہے. چلو وہ بلدیہ کے اختیارات آئین میں مکمل کرا دیتا. اس نے کچھ نہیں کرایا، کچھ نہیں کرایا. اب کوئی کہ نہیں مشرف کے زمانے سے بہت کام ہوا. وہ وقتی کام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آج بھی خالد مقبول جو ہیں وہ اربوں روپے لے کر اپنے ایم این ایز میں بانٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. مہاجر قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ آئین میں کوئی تبدیلی آئی نہیں. تو الطاف چاہتا تو آئینی حقوق لے سکتا تھا، کراچی کی پولیس لے سکتا تھا، کوٹا سسٹم ختم کرا سکتا تھا. مگر اس نے کیا کیا؟ اس کو آفاق ایلیمینیٹ کرانا تھا، آفاق کو قتل کرانا تھا. وہ مشرف نے نہیں کیا، رکھا بچا کے. آئندہ آفاق بھائی کا استعمال کریں گے، وہ ابھی ہونے والا ہے استعمال. تو بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ قوم کے لیے قیادتیں کچھ کیوں نہیں لے پاتی ہیں؟ یہ سوچیے. یہ مہاجر کارکنان کو سوچنا چاہیے. ویسے امید نہیں ہے مجھے کہ وہ سوچیں گے، چونکہ ہمارے لوگ جو ہیں ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، بے شعور ہیں، کوئی احساس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو ایک سلائیڈ دوں گا، پھر ہماری بات جو ہے ختم ہو جائے گی. یہ دیکھیے، یہ ٹویٹر ہینڈل ہے اینڈ ووکنیس. یہ ایلان مسک کے قریبی ہینڈل ہیں. 160 ملین کے قریب حکومت سندھ کو یو ایس ایڈ نے پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے. زرداری نے کھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے. کبھی آپ نے سنا کہ پلیجو نے یا جی اے سندھ نے پیپلز پارٹی کے کو گالیاں دی ہو، ذلیل کیا ہو کہ بھئی تم سارے پیسے کھا گئے ہو، ہمارے کیا نام ہے یہ گدھے گھوڑے بند رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہلکا پھلکا کہتے ہیں، لیکن جب احتجاج کرنا ہوتا ہے تو پورے سندھ کے مفاد کے لیے کرتے ہیں. سندھ کے پانی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. نہروں کے معاملے پہ احتجاج کر رہے ہیں، کالا باغ ڈیم پر احتجاج کرتے ہیں. سندھ کی جب تقسیم کی بات ہوتی ہے، صوبے صوبے کی بات ہوتی ہے، تو اس پہ احتجاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو احتجاج جو ہوتا ہے وہ نظریات کی بنیاد پر کرتے ہیں. اور ہمارے کبھی آپ نے سنا ہے کہ مہاجر قوم میں کسی نے اس پہ احتجاج کیا ہو کہ ہماری جو تبادلے کی زمینیں تھیں وہ چھین لی گئیں، ہم فرزند زمین ہیں، ہم تبادلے کی زمین کے مالک ہیں. کراچی سے لے کے کشمور تک پورے سندھ میں پھیلی پڑی ہماری زمینیں، ان پہ قبضہ کیا جاتا ہے. آؤ اس پہ مل کر احتجاج کریں، ٹھیک ہے. کراچی کا پانی غصب کیا جا رہا ہے، کون غصب کر رہا ہے؟ سندھ حکومت غصب کر رہی ہے. آؤ مل کر احتجاج کریں. نہیں کرتے نا. ہاں، ڈمپر پہ دھمکی دے دی، اس کے بعد گرفتار ہو گئے. اب رہائی کا جشن منے گا زبردست قسم کا، قوم خوش ہوگی. تو ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے. یہ دنیا بھر کا پیسہ کھاتے ہیں، آپس میں بانٹتے ہیں. سب کو جو ہے یو ایس ایڈ کے پیسے، فیڈرل گورنمنٹ کے پیسے، کراچی کے جو ٹیکس ملتے ہیں اس پہ سندھ گورنمنٹ جو عیاشی کرتی ہے اس کے پیسے، سب مل بانٹ کر کھاتے ہیں. مگر اپنے مقاصد میں سب ایک ہیں، چاہے حکومت میں ہو یا حکومت کے باہر ہو. اس کو کہتے ہیں قوم، اس کو کہتے ہیں نظریاتی مضبوطی. تو جب مہاجر شکایت کرتے نا ہمارے ساتھ، تو ابھی اس پہ بھی کہیں گے، ابھی بھی مہاجروں کا حشر یہ ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی ان کو تو کھلی چھوٹ دے دی ہے، ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ تو وہ ہوتا ہے. ابے ان کی طرح طاقت تو بن کے دکھاؤ.
تمہارے باپ الطاف نے اور آفاق احمد نے 90 کی دہائی ہزاروں لڑکے اپنی وفاداری میں مارنے میں گزاری ہے، قتل کرنے میں گزاری ہے۔ اس کے بعد تم اسٹیبلشمنٹ کی دلالی کر رہے ہو، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو۔ اگر گالیاں دینا بند کرو، جماعت اسلامی والے بھی تحمل سے کام لیں، پی ٹی آئی والے بھی تحمل سے کام لیں، ایم کیو ایم کے سارے گروپ بھی تحمل سے کام لیں، اور نظریاتی بنیادوں پہ جب مہاجر کلچر ڈے منایا جائے تو سب مل کر منائیں۔ جب متروکہ سندھ کی زمینیں ہیں اس پر ندیم رضوی کے بجائے پوری مہاجر قیادت بولے کہ پورا سندھ جو ہے اس میں ہمارا حصہ ہے، ہمیں پورے سندھ میں اپنا حصہ چاہیے جو تبادلے کی زمین ہے۔ صوبے کا چورن چاٹتے رہتے ہیں، صوبے کی لالی پاپ کو چوستے رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ استعمال ہونا بند کر دو، شاید بچ جاؤ۔ ان کی طرح نظریاتی بنو، اور وہ بننے کی امید نہیں ہے، اور جب امید نہیں ہے تو فنا ہونا یقینی ہے۔ خدا حافظ۔